سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈس آف پاکستان عظمت ولی عرض کر رہا ہوں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بازیچہ اطفال ہے یہ دنیا میرے آگے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کی بڑی مہربانی ہے اس کا بڑا میں عرض کر دوں کہ میں نے 1 سال پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ امریکہ از گوئنگ ڈاؤن. امریکہ کا جو وقار ہے اس کی جو غرور ہے اس کا جو تکبر ہے اس کی جو اکڑ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ نہیں رہے گا تباہ ہو جائے گا. امریکہ میں تباہی کا وقت شروع ہو چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا جو یہ علاقہ ہے ہمارا جو یہ بڑا اسٹریٹجک علاقہ ہے اور اس کی ڈیمانڈ اس کی ضرورت ہر اس کو ضرورت ہے. تمام کنٹریز جو ہیں سارے ایون یہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل کو اب وہ اتنی مار پڑے گی جس کو امریکہ وہ فیڈ بیک کرتا تھا. تمام سارے جتنے بھی اس کے ملک کے دشمن ہیں اور وہ اس کے جن سے وہ اپنا سمجھتا تھا کہ اسرائیل کو وہاں پر اپنا پورا بنا دیں گے، لیکن اسرائیل کا جو اب برا حال جو ہے ہوگا، جو حشر ہوگا، وہ اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کو بچائے گا اور اس علاقے کو بچانا ضروری ہے. میں عرض کر دوں کہ یہ اصل میں اسرائیل کے پیچھے اتنا ذرا پاگل ہوا ہے کہ اس نے بہت سارے امریکہ نے اپنی پاور کا اندازہ نہیں کیا ہے. جو کونسلیٹ ہیں اس کے سارے اب وہ سسٹم میں آ رہے ہیں، دوسرے سسٹم میں آ رہے ہیں. آپ کا جو ان کا جو بائیڈن کا کام تھا، جو بائیڈن بہت اعلیٰ قسم کا انسان، بڑی اعلیٰ قسم کی شخصیت اس لحاظ سے تھی کہ ایماندار اور آنےسٹ اور دیانتدار آدمی اور بہت ہی ہمدردی اور محبت کرنے والا انسان. لیکن وہاں پر اصل میں جو سلسلہ چلتا ہے وہ یا تو کونسلیٹ ہوتی ہے یا اپوننٹ کا جو اپنا پریزیڈنٹ جو ہے اپنا وہ یہ سمجھ لیجیے کہ کلنٹن کی پوزیشن یہ ہے کہ ہی از کمنگ ایز پریزیڈنٹ آف امریکہ. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں اب وہ اسے جو خوف تھا اس کا خوف سے ابھی موجود ہے اور وہ خوف اب وہ ٹوٹ چکا ہے. انہوں نے اسرائیل کے اوپر بڑا بھروسہ کیا ہے. اسرائیل کے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ کہ اسرائیل انہوں نے پہلے 9/11 کا ایک پلان بنایا تھا، 9/11 کا ایک ڈرامہ رچایا تھا. جو 9/11 کا ڈرامہ جو تھا وہ ایک یہودی کی زمین کے اوپر ایک بلڈنگ تھی جس بلڈنگ کا ٹریڈ ٹاور کہلاتا تھا. اس ٹریڈ ٹاور میں یہ حال تھا کہ اس کا جو بلڈنگ تھی وہ بہت پرانی تھی اور وہ زیادہ بڑی بلڈنگ نہیں تھی، 11-12 منزلہ بلڈنگ تھی. اس کے اوپر اس نے سوچا یہ اسرائیل کا ہی پلان تھا اور بلڈنگ بھی اسی کی تھی. وہ اصل میں اس کے اوپر ہائی رائز بننا تھا. اس کی قیمت جو تھی وہ $3.5 بلین تھی. لیکن جب وہ بلڈنگ کا جو پروجیکٹ زمین جو تھی، زمین کی قیمت $6 بلین تھی، 6 سے بھی اوپر تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس زمین کے اوپر ہم وہ بنائیں گے اپنا ہائی ٹاورز، یعنی بڑی ہائی رائز بلڈنگز جس میں 50-50 منزلہ ہوتی ہیں. یہ پلان تھا اس کا اور وہ بلڈنگ کو ضائع کرنا چاہتے تھے. 9/11 کا جو پلان بنایا تھا یہ ایک فراڈ تھا اور ایک یہ باقاعدہ انہوں نے ایک کہتے ہیں نا کہ انہوں نے سسٹم اس طرح بنایا کہ یہ بلڈنگ بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کے علاوہ ان کو اپنا پاور بھی مل جائے گی اور وہ اس کو ایک بہانہ بھی مل جائے گا. ہوتا یہ تھا کہ عراق کو اس نے بہت تنگ کیا ہوا تھا. عراق کبھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، امریکہ سے کبھی نہیں ڈرتا تھا، نہ ایران ڈرتا تھا نہ عراق ڈرتا تھا. حالانکہ یہ اتنا جو ہے سازش کرنے والا، امریکہ نے ہمیشہ سازشیں کی ہیں اور مار کھائی ہر جگہ. حقیقت یہ تھی کہ یہاں پر جو یہ ڈرامہ جو رچایا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں اپنا ڈاکٹر البرادی ایک تھا ان کا، وہ بھی عرب ورلڈ کا ہی رہنے والا تھا. اس کو یہ لگایا کہ دیکھو اس کی چارج کرو اس کو
پورا چیک کرو اس کو کہ اس کے ایٹامک پاور بنا رہا ہے اس نے یہ حملہ کرایا ہے. 9/11 کا جو تھا وہ ایشو اس کی وجہ سے بنایا. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ وہ 9/11 کا جو ڈرامہ ہے وہ ان کا 5 جو لوگ ہوتے ہیں ان کے وہ سارا سسٹم بنا کے وہ اپنی پوری 5 آدمیوں کی 5 اپنے کمپنیز کی یا 5 گورنمنٹس کی باقاعدہ اس کے ساتھ میں جو اپنا سینٹو کہلاتا ہے اس سینٹو کے ساتھ اس نے مل کے اور ایک اپنی تیاری کر لی. اور وہ الزام اس کے اوپر یہ تھا کہ اٹامک پاور بنا رہا ہے وہ اٹامک پاور ہم بنانے نہیں دیں گے. اس کا بیسک ریزن یہ تھا کہ ایکچولی وہ اس کے پاس پیٹرول بہت تھا بہت یعنی طاقتور پیٹرول کے لحاظ سے اور ویسے بھی اپنے عوام جو تھے اس کے بہت خوشحال تھے. کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لیتا تھا کسی سے کوئی کسی قسم کا اس کا وہ روابط نہیں تھے. علاوہ اس کے کہ ان کو ساری چیزیں بالکل مفت دی جاتی تھی. کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو قرضے اور لون بھی دیتے تھے. بڑا خوشحال ملک تھا. حالانکہ اس نے 8 سال ایران کی اور ان کی جنگ کرائی ہے باقاعدہ سازش کے تحت. یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا. غرض یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ باقاعدہ حملہ کرانے کے لیے اس نے پلان تیار کر لیا. 9/11 کا وہ شو کیا کہ سارا اس نے حملہ کرایا ہے اور ایسا نہیں تھا حالانکہ. لیکن یہ ہے کہ یہ ڈرامہ جب کرتا ہے وہ اسی طرح کے کرتا ہے اور ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے 5 ان کو ساتھ میں کنٹریز کو لیا اور وہ اپنا سینٹو پاور جو ہوتی ہے اس کے وہ لے کر کے اس نے سارے لوگوں کو ملا کے باقاعدہ اس کے اوپر اٹیک کیا. اٹیک کدھر سے کہ یمن کی طرف سے اٹیک کیا اور پورا یمن کا جو خالی کرا لیا تھا پورا جو بارڈر تھا اس بارڈر سے اس نے حملہ کیا اور وہ حملہ کر کے اس نے پورا یمن سے لے کر کے اور پورا جناب عراق کو آخر تک تباہ کر دیا. ہائی رائزز تباہ کر دیے بلڈنگیں تباہ کر دی. لوگوں کو کوئی تقریباً 50,000 60,000 انسان مارے گئے. اس کے علاوہ یہ کہ کے علاوہ لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالرز کی بلڈنگیں تباہ کر دی. لوگوں کے بڑے بڑے ہائی رائز جو تھے وہ ان کو تباہ کر دیا اور اس کے علاوہ یہ کھنڈر بنا کے کئی لاکھ ایکڑ زمین کو کھنڈر بنا دیا تھا. اور اس کو یہ بہت سخت قسم کا جاندار قسم کا وہ تھا جس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اس نے ایک دفعہ کہیں ایسا ہوا کہ وہ کسی اس سے تھوڑا سا دھوئیں سے گھبرایا تو اس نے کہا کہ وہ دیکھے گا تو یہ نہ سمجھے کہ میں ڈر گیا ہوں. میں ایسے ڈرنے والا نہیں تھا. اور وہ اپنا اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ بہت بہادر بھی تھا اور بہت ہمت والا بھی تھا. لیکن اس بےغیرت آدمی نے اس نے یہ سوچا کہ صاحب یہ ہم اس کو قابو کر لیں گے لیکن یہ کہ وہ آخری وقت تک قابو میں نہیں آ رہا تھا. اور اس کے بعد جب اس نے جتنا لڑ سکتا تھا لڑنے کے بعد میں اس کو اریسٹ کر لیا گیا. اور اریسٹ کرنے کے بعد ان کا مقصد تھا اس کے پاس بہت پیٹرول تھا بہت قیمتی وہ اپنا کنٹری تھا. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنے لوگوں کو مفت میں دیا کرتا تھا بہت ساری ان کی فیسلٹیز دیتا تھا ہر چیز ان کے لیے مفت تھی. غرض یہ ہے کہ اس نے یہ بے ایمانی اور یہ ڈاکہ یہ فراڈ کر کے ہمیشہ کام کرتا رہا ہے. امریکہ نے کبھی کسی کے ساتھ نہ تو وہ صحیح طریقے سے جیتا ہے نہ صحیح طریقے سے جیت سکتا ہے. اس کی طاقت اپنی بہت تھی. اس نے جناب الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ 10 دن 12 دن کے اندر اس کو باقاعدہ چونکہ اس کے بعد یہ ہر 10 سال کے بعد اس کے بعد اسلحے کی فیکٹریاں جو ہیں وہ بیکار ہو جاتی تھی. تو وہ یہ سوچتا تھا کہ ان کو استعمال کرنا اگر ہم نہیں استعمال کریں گے تو یہ ضائع ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس کو باقاعدہ کمپنیز کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا تھا. ہوا یہی کہ جناب یہ انہوں نے جب وہاں اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کے بعد میں یہ قابو نہیں آ رہا تھا. حقیقت میں یہ شخص جو بہت بہادر اور بہت ہی دلیر قسم کا تھا لیکن بہت دولت مند کنٹری تھا
दौलतमंद कंट्री की वजह से इसको जनाब इन्होंने बाकायदा हमला किया। हमला करने के बाद में और पूरा ये जो अपना वो था इराक को तबाह करके बर्बाद करके और सारा इसको अल्टीमेटली जब ये अरेस्ट हो गया तो अरेस्ट होने के बाद इसको केज में लेके आया। इसके खिलाफ शोबाजी तो करती है ना, ड्रामा तो करता है। शोबाजी करने के लिए, ड्रामा करने के लिए बाकायदा उसको उसकी ताकत को, क्योंकि बहुत पावरफुल वो था, उसने लास्ट तक हार नहीं मानी थी। कोर्ट में बाकायदा एक कोर्ट बनाई गई और वो जाली कोर्ट जो बनाना कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारी हम लोग हर जगह ऐसी करते हैं, जो ताकतवर होता है वो जाली कोर्टों के ज़रिए से जीत के आ जाता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में ये हाल हुआ कि हमारी यहाँ कोर्ट के भी जो थी वो उनके कंट्रोल में थी और उनके हमारे जितने भी इलेक्शन कमीशन सारे कंट्रोल में थे। ऐसे ही ये सारा सब कुछ सिलसिला बिल्कुल वो वही किया हुआ, वही ड्रामा रचाया गया और उसके अलावा उसको केज में बंद करके कोर्ट में लेकर आया गया। मतलब ये कि उसको ऐसे जलील करने के लिए, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए और फिर कैद बंद में जिस तरह रखा गया उसमें बड़ी अजीजतें दी गई। ये वो बहादुर आदमी था। इसके बाद में कुछ दिन केस चलाया गया और वो केस में क्या हुआ केस चलाने के बाद उसके अंदर उन्होंने उसको बाकायदा कत्ल किया गया और कत्ल करके उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पे और उसकी स्टेट के ऊपर कब्जा कर लिया गया और 75% पेट्रोल वहाँ से ये खुद अपने पास अमेरिका को दिया जाता और 25% के लिए वहाँ पर जो लोग रह गए थे उनकी रोजी के लिए, रोजगार के लिए छोड़ दिया था। यानी इतनी दौलत थी उसके बाद। पेट्रोल ही बहुत बड़ी दौलत होती है, उस ज़माने में भी थी। इसने जनाब फिर ये किया कि तबाह बर्बाद करके और फिर उसके बाद ये तबाही बर्बादी और बर्बादी। लेकिन मैंने भी पहले चैलेंज किया था कि अमेरिका का वक्त बहुत कम रह गया है, अमेरिका ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर जो अपना वो आएगा प्रेसिडेंट दूसरा जो अपना बटन है, उसकी पावर बहुत ताकतवर भी होगा और बड़ा डिफरेंट भी होगा और बड़े सिस्टम में जैसा बिजनेसमैन चलता है वो उस तरह से काम करता था। अल्टीमेटली होता यही है कि जनाब वो प्रेसिडेंट वो इलेक्ट हो गया है और वहाँ भी उल्टा सीधा केस चला करके हाई कोर्ट के अंदर किसी और नॉर्मल कोर्ट में और वहाँ पर उसके खिलाफ केस कर दिया गया था। लेकिन वो केस तो उसने वो ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसमें वो किया और ये वो करके उसको बाकायदा फारिग कर दिया है। नाउ ही इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अपने अमेरिका। अब वो जो है उसकी पॉलिसी दूसरी होगी। ऐसे ही उसने सारा सब कुछ काम किया है। यहाँ मैं एक दूसरी बात अपने जो कर रहा हूँ वो पाकिस्तान जो हमारे इमरान खान है, पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, उसको बाकायदा अपने इमरान खान का कोई केस नहीं चलता है, सारे केस फ्रॉड बनाए हुए हैं। ये ड्रामा है एक किस्म का और ये जो भी बनाने वाले हैं ड्रामा वो सारे चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वजह ये है कि मईशत तबाह हो चुकी है और इन चोरों और डाकुओं को बिठा करके अगर वो मईशत को चला सकता होता तो बहुत दिन पहले चला लेता। अब यह है कि इमरान खान को छोड़ा जाए, उनका मैंडेट भी वापस किया जाए, बल्ला वापस किया जाए और उसके अलावा जितने उनका मैंडेट है वो वापस किया जाए और ये जितने डाकू आए हुए हैं, जितने चोर आपने बिठाए हुए हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए और इमरान खान को लाया जाए ताकि ये कि आपकी मईशत बेहतर हो सके। मईशत भी मैं आपको बता दूं कि आपको इलेक्शन कमीशन का जो इसका सिस्टम है जो इसने किया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के अलावा हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी सज़ा मिलनी चाहिए। इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हक है जिसका वो आपको देना पड़ेगा, वरना आपको मईशत के लिए परेशानी रहेगी। इमरान खान आएगा तो आपकी मईशत को ठीक कर सकता है, उसी को बाकायदा अपना जो
آپ کو جو لون کی فیسلٹی ہے، ایک انسٹالمنٹ جو رہ گئی ہے، اس کے لیے بھی عمران خان کو آپ کو ضرورت پڑے گی. تو لہٰذا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے معیشت صحیح کرانی ہے، پاکستان کو بچانا ہے. عمران خان ہی بچائے گا. میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ وہ بڑی لیکن یہ کہ آپ نے اس کے خلاف جتنے کیسز سے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ فل فلیج ان پاور، ان کے جتنے بھی ساتھ میں اپنے ان کے وہ ہیں پارٹیز ہیں، دوسری پارٹیز جن کے ساتھ ان کی ملا ہے، ان کے ساتھ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی وہ ملنا چاہیے، اور پورا سسٹم جو ہے جو ان کے فیور میں جاتا ہے، ایمانداری سے اور آنیسٹی کے ساتھ ان کو واپس کرنا چاہیے. پورا مینڈیٹ ان کو ملنا چاہیے. ہمیں اس کے جو ان کی پارٹی کا نام ہے اور پارٹی کے ساتھ جو ملے ہیں ان کا نام بھی ہے، اسلامی بھی ہے، اور وہ اپنے بی ایم بھی ہے، اور دوسرے اور جتنی بھی ہیں، ان کو پورا فل اینڈ فلیج عمران خان کو نکال کے پورا ان کو دیا جائے، تاکہ آپ کے پاکستان کے معیشت کے حالات بہتر ہو، ہماری فوج کے بہت بہتر ہو. سب سے بڑی بات جو ہے وہ ایٹامک پاور جب تک نہیں رہے گی، ایٹامک پاور ہماری جو رہنی چاہیے، اور وہ رہے گی. اسی لیے وہ سارا آپ کے آگے پیچھے رہتے ہیں. اور اگر ایٹامک پاور ختم ہو جائے گی تو آپ کو یا معیشت ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ کا ملک جو ہے وہ اپنا وہ بن جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، پھر بچے گا نہیں. لیکن یہ ہے کہ دس از دا گڈ ٹائم کہ آپ معیشت بچائیے، اور معیشت بچانا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے. ایٹامک پاور ہمیں بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. ہماری فوج کا سسٹم جو ہے وہ سارا خراب ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اس کو بھی لانا ضروری ہے. لہذا امیڈیٹلی فری اینڈ فیئر آنیسٹی کے ساتھ ان کو لا کر کے اپنا اس پر بچھایا جائے. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.